اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی دوسری مجلس 2 محرم کی 1448 ہجرے کی مجلس، اور میں نے مجلس کا آغاز ان کلمات سے کیا کہ جو ایک شیعہ کے دل کی آواز ہے، ہر دور کا شیعہ، یہ ہائر اوکلٹیشن میں غیبت کبریٰ میں ہر دور کا ہر جگہ کا شیعہ، اس کے دل کی آواز ہے کہ الی متی حاروا فیک یا مولا۔ یہ کلمات دعائے ندوہ کے کلمات ہیں کہ جس میں ہم تڑپ کے کہتے ہیں کہ مولا آپ کب آئیں گے، کب ہم آپ کی زیارت کریں گے، کب آپ سے ملاقات کریں گے، کب آپ کو دیکھیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی یہ جملوں میں پہنچو دعا میں اس کو ریپیٹ کرو، تمہارے زبان پہ یہ جملہ رہے، اور کم از کم یہ عشر اول میں کہ جو ایک مخصوص ایام ہے جو مولا سے ہم قریب ہونے کے ایام، امام حسین سے قریب ہونے کے ایام، تو اس میں کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ یہ جملے اپنی زبان پر لاؤ۔ الی متی حاروا فیک یا مولا، جتنا پکارو گے یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام، جتنا آواز دو گے اتنا تم قریب ہوگے۔ دوستو، دنیا والوں سے قریب ہونے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ دنیا کے بڑے سے بڑا آدمی سے آپ مل لو، کلوز ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس سے ملنا ہے؟ آئینہ طالب و بدم المقتول و کربلا سے۔ یہ بھی دعائے ندوہ کے کلمات ہیں، یہ بھی امام کے جملے، یہ زبان امام کے زبان کے جملے۔ آئینہ طالب و بدم المقتول و کربلا، کہ آج زمانے کے امام کا وجود ہمارے لیے ایک رحمت، ایک بلیسنگ ہے۔ ایگزسٹنس آف امام، امام کا وجود ہم سب کے لیے ایک سایہ، ایک رحمت ہے، ورنہ یہ دنیا آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یہ یاد رکھو، دنیا کبھی آپ کو برداشت نہیں کرے۔ 1400 سال سے مسلسل ظلم ہو رہا، لیکن بچے ہوئے صرف اس لیے کہ تمہارا امام موجود، ہر دور کا امام، ہر وقت کا امام، اس نے تم کو بچا لیا۔ اور آج کا زمانہ یہ پیریڈ کہ جس پیریڈ میں پلٹ کر ظلم اپنے کمال پہ آتا جا رہا، آہستہ آہستہ اور آئے گا اور آئے گا، لیکن کبھی گھبرانا نہیں۔ ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے امام پہ بھروسہ کرو، یو ول گیٹ اٹ۔ جب تک تمہارا ٹرسٹ بلند نہیں ہوگا کچھ ملنے والا نہیں۔ کل کی مجلس یاد ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کیسے کرتا ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا وقت دے رہا۔ نبی ایوب کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ جس میں نے بتایا تھا کہ اللہ صرف چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا، ہم کو احساس ہی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے اپنی اسمارٹنیس کی طرف سے ہم حاصل کر رہے، نہیں، یہ اس کا کرم ہے جس کی طرف سے حاصل ہو۔ جو سانس لے رہے نا، یہ بھی امام کا کرم ہے۔ جو سانس لے رہے، جو روٹی توڑ رہے، یہ بھی امام کا کرم ہے، کہ جس کی وجہ سے آج بچے ہوئے۔ اگر امام کا وجود نہیں ہوتا تو کوئی شیعہ دنیا میں زندہ نہیں رہتا، کوئی شیعہ زندہ نہیں رہتا، رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ یا ان جیسے ہو جاؤ، اپنی طرف سے تو نہیں رہ سکتے۔ یہ صرف ان کا کرم ہے۔ اور خود امام نے کہا کہ ہم اپنے شیعوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے شیعوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اب جملہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے غافل نہیں ہیں، ہم غافل نہیں،
ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اور یہ جملہ کہ کب میرے شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے اس کی مدد نہیں کی. بحرین کے واقعے میں ملے گا آپ کو، یہ مقدس اردبیلی کے واقعے میں ملے گا. اگر آپ مقدس اردبیلی ایک عظیم پرسنالٹی کا نام، کہاں دفن ہے؟ سب زائرین ہیں ماشاءاللہ، زائرین بیٹھے ہوئے میرے سامنے. یہ نجف اشرف میں ہے. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. مولا کے پاس جائیں. مولا کے روضے میں صرف 2 گنبدیں. ایک مولا کا وہ گولڈن ٹوم ہے، رائٹ سائڈ پہ ایک مینارہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک مینارہ، بس 2 مینارے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ. رائٹ پہ علامہ ہلی دفن ہے اور لیفٹ کے اوپر یہ مقدس اردبیلی دفن. ان کا اصل نام احمد اردبیلی تھا. اتنا پائس انسان تھا، یہ اتنا مقدس تھا کہ آج ان کے نام کے آگے مقدس آ گیا. دوستو سننا آسان ہے، مقدس سننا آسان ہے. ہم سمجھ رہے ہم بھی مقدس ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مقدس ہوں. نہیں، مقدس کے معنی کیا؟ پاک اور پاکیزہ. اس لیے کہ ہم جس علی کو مانتے ہیں جو میرا مولا ہے، علی اہل غیروں کا امام نہیں ہے، متقین کا امام ہے، صاحب تقوی کے امام ہے مولا. امام کا لقب ہی ہے امام المتقین. جب تک تقوی حاصل نہیں ہوگا، جب تک امام کی بارگاہ میں تم قریب نہیں ہو سکتے. یہ کوشش کرو، یہ محرم سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے کہ جس میں آپ ٹرائی کریں گے، ایک نیکی کرو گے 1000 کا ثواب ملے گا، 1 قدم آگے بڑھو گے 1000 قدم کا ثواب ملے گا. آگے تو بڑھو. یہ سوچو تو کہ آپ 2 محرم ہو گئی، کیا 2 محرم ہو گئی، کیا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ 10 دن میں مولا حسین سے قریب ہو جاؤں؟ ہم یہ سمجھ رہے کہ میں قریب ہوں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں تو بہت قریب ہوں مولا حسین. یہ نکالو ذہنوں سے. میرے بولنے سے تھوڑی ہوتا، میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہترین عمل وہ ہے کہ حسین بولے یہ میرا ہے. میں کیا بول رہا تھا؟ پوری زندگی تم بولتے رہو کہ مولا حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں بول رہا نا، مولا بولے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. جب تک یہ نہیں آئے گا، یہ عمل نہیں آئے گا تمہارا، تم کیسے کلوز ہوگے؟ ظاہری طور پہ اب جو چاہے بولو، زبان سے جو چاہے بولو، جیسا لبیک یا حسین بہترین نعرہ ہے آج کا. یہ نعرہ شروع کا ہوا 20 سال 25 سال سے، اتنا عام. اس سے پہلے یہ اتنی عام طریقے سے یہ نعرہ نہیں ہوتا تھا. جبکہ کربلا کا ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا. حبیب بھی بول رہا تھا، مسلم بھی بول رہا تھا، سب لبیک یا حسین بول رہے تھے. لیکن آج جتنا کامن ہے مجلسوں میں، محافل میں، بہت اچھا نعرہ ہے، ضرور لگاؤ. 24 گھنٹے بولتے رہو لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ ہم بولتے رہے، اس کے معنی کیا ہے؟ لبیک یا حسین کے معنی ہے کہ میں مولا حسین کو یہ بول رہا کہ مولا میں اپنی سروسز، اپنی خدمت آپ کو آفر کر رہا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی سروسز آپ کو آفر کر رہا. کمال یہ کہ آپ بولو لبیک یا حسین 1000 مرتبہ بولو، اور مولا لاکھ بار خدا نہ خستہ، لاکھ بار خدا نہ خستہ. مولا بول دے کہ آئی ڈونٹ نیڈ یو. اگر حسین بول دے کہ مجھے تیری سروسز نہیں چاہیے تو کیا کرو گے؟ صرف لبیک یا حسین ہے، لبیک یا مہدی بھی ہے، لبیک یا علی بھی ہے، لبیک یا فاطمہ، ہر کے ساتھ بول سکتے ہیں. ایک لبیک اور ہے، کب بولا جاتا کوئی یاد ہے؟ افسوس ہے. ایک لبیک اور ہے، کب بولتے ہیں وہ؟ جب احرام یا حج کا عمرہ باندھتے ہو، احرام باندھتے ہو حج کا یا عمرے کا، اس وقت آپ کہتے ہیں، مسجد شجرہ میں کہتے ہیں یا مسجد جوفا میں کہتے ہیں، راستے بھر کہتے ہیں. اس میں کیا بولتے ہیں آپ؟ جیسے ہی آپ 2 ٹاول آپ نے باندھا، 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک.
3 مرتبہ بولنا لازم ہے. کیوں بولا جاتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس سے میں ملا رہا لبیک یا حسین کو. آپ کیا ریزن ہے بولنے کا؟ جیسے ہی آپ احرام باندھتے ہیں، عمرے کا ہو یا حج کا، آپ نے 3 مرتبہ بولا لبیک اللہم لبیک. مطلب یہ رہتا ہے کہ پروردگار، اب وہاں پہ آپ اللہ کو بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ہم اللہ کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ پروردگار میں آ رہا آپ کے پاس، آئی ایم کمنگ ٹو یو، آئی ایم کمنگ ٹو یو، میں تیری بارگاہ میں آ رہا. سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی احرام جسم پہ آتا 17 یا 21 چیزیں حرام ہو جاتی. 21 چیزوں کے قریب پوری لسٹ ہے. کیا کیا تمہارے اوپر حرام ہے؟ تیل کا ڈالنا سر میں، بالوں پہ، بال کو کھینچنا، کسی کو مارنا. انہیں چونٹی کو نہیں مار سکتے آپ احرام پہننے کے. ایک چونٹی کو آپ بیٹھے ہوئے چونٹی سامنے سے جاری، لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسا مار دیتے. حرام ہے، کبھی نہیں مارنا. اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جان ہے، تم کو نقصان نہیں پہنچا رہی، وہ جاری ہے اپنے آپ. تو چونٹی کو بھی مانو گے تو ایک بکرا دینا پڑے گا. جیسے ہی احرام باندھے، بیوی تمہارے اوپر حرام ہو جاتی. احرام باندھنے کے بعد ساری یہ چیزیں آپ ٹوٹل، میری طرف سے ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ اللہ کے پاس جاتے، کھانے کا پاس جاتے. احرام باندھتے ہی تلبیہ پڑھی اور آپ کو جانا ہے صرف کھانے کا پاس. احرام اترے گا اس وقت جب پورا عمرہ ہو جائے، اور یا حج کا ہے تو حج ہو جائے، پورا عمرہ ہو جائے، صحیح ہو جائے، اس کے بعد آپ کا احرام اترتا. اس سے پہلے احرام نہیں اترتا. اس تک جب تک نہیں اترتا پورا ریسٹرکشن، پورا وہ قانون آپ کے اوپر لاگو رہتا. آپ نہیں کر سکتے، آپ ایسا مرضی سے نہیں اتار سکتے. آپ کے اوپر پورا قانون وہ لاگو ہوتا. تو وہاں جو لبیک بولتے تو 21 چیزیں حرام ہو رہی وہاں یا 19 چیزیں حرام ہو جاتی. اسی طرح لبیک یا حسین بولنے سے بھی ہوتی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات. جیسا ڈیڈیکیشن تم اللہ کے لیے دے رہے، ویسے ڈیڈیکیشن تم مولا حسین کے لیے دے رہے. جانا، ہم گناہگار ہیں، ہم جا رہے حسین کے پاس، اور جب واپس آ رہے تو بالکل ریفائنڈ ہو کے واپس آنا، کلین ہو کے واپس آنا. ایک لمحے میں تمہارے سارے گناہ معاف ہونا. سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ چیز لاؤ کہ میں گناہگار ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے، کوئی بڑے گناہ نہیں کیے، میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، چھوٹے موٹے گناہ اگر میں کر رہا بھی تو یہ کر رہا، میں تھوڑی گناہ گار ہوں. ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آتے، اپنے گناہ یاد نہیں آتے. دوسروں کی برائی یاد آتی، اپنی برائی یاد نہیں آتی. حکم کیا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کو یاد مت کرو، اپنے گناہ کو یاد کرو تو تم استغفار کرو گے. کبھی دوسروں کی چیز کو مت سوچو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا. یہ بیماری کو ہٹاؤ محرم ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ میں رات بھر دن بھر مجلسیں کر رہا، مولا حسین کا ذکر کر رہا، اب امام بارگاہ سے باہر نکلا اور میں کسی کی بات کر دوں، واٹ از دا یوز؟ مطلب تم لرن کیا کر رہے کربلا سے؟ مجلس سے کیا مل رہا؟ تم کیا لرن کیا تم؟ اگر میں باہر نکل کے کسی سے مذاق، کسی کی انسلٹ کر دوں، کسی کو تکلیف دے دوں، کسی کی برائی کر دوں، کسی کی غیبت کر دوں، تو پھر مجلس سے سیکھا کیا؟ یہ پریکٹس ہے. میں بار بار بول رہا ہوں، میں صرف زینبیہ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں یہ گلوبل میسیج دے رہا ہوں کہ یہ یاد رکھو، محرم آیا ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کے لیے، محرم آیا ہے اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے، محرم آیا ہے امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں سے قریب ہونے کے لیے. کتنا قریب ہو رہے؟ لاسٹ ایئر جتنے قریب تھے اب اور ہو جاؤ. میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی قریب نہیں، میں یہ نہیں بولتا. اگر تم حسین کے سائے میں آ گئے تو ایک رحمت کا شیڈ ہے جو تمہارے اوپر آ گیا، ایک کمپلیٹ برکتوں کا. دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ کربلا اور یہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہے.
ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا رحمت مل رہی، اس لیے کہ بچپنے سے کر رہے، ایک روٹین میں آ گئے، ہم کو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک ایک مجلس کا اجر عظیم کیا اللہ عطا کرتا ہے۔ آج نہیں بابا، جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اس وقت احساس ہوگا، اس وقت تم ریگریٹ کرو گے، افسوس کرو گے کہ کاش میں پوری زندگی 24 گھنٹے ذکر حسین کرتا۔ ساری عبادتوں کی قبولیت مولا حسین کے ذکر کے اوپر۔ حسین ہے تو سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ مولا حسین کی ایک طاقت ہے، مولا حسین کا ایک پاور ہے، تو وہ چیزیں ہم کو سیکھنا ہے۔ ایک پریکٹس کی طرح محرم نہیں کرنا، ایک روٹین کی طرح محرم نہیں کرنا، اپنے آپ میں چینج لانا، ایک ریولیوشن لانا۔ اور یاد رکھو، میرا جملہ غور سے سنو، کہ مولا کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ انقلابی شیعہ چاہیے مولا کو، جو صرف اپنے بارے میں سوچتا، جو صرف اپنے بارے میں سوچتا۔ ویسا شیعہ نہیں چاہیے مولا کو۔ ویسے تو بہت تھے، حسین کو سلمان جیسا، علی کو سلمان جیسا شیعہ چاہیے، ابو ذر جیسا شیعہ چاہیے، میثم جیسا شیعہ چاہیے، مقداد جیسا شیعہ چاہیے، ابو دندانہ جیسا شیعہ چاہیے۔ بہت ماننے والے تھے مولا کے، لیکن کس نے ساتھ دیا علی کو؟ کسی نے دیا؟ میں ایک جملہ بول رہا، غور سے سنیں۔ اگر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی جب آنکھ بندی، غور سے سنیے، اللہ کے رسول کی جب آنکھ بند ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے، اور ان لوگوں نے دروازے کو دیکھا تھا کہ روز اللہ کا رسول صبح شام وہاں جا کے سلام کر رہا۔ سرکار کا یہ عالم تھا کہ نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو میری مظلوم بیوی کے دروازے پہ رک کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ مادن اور رسالہ۔ نماز سے واپس آتے پھر سلام کرتے کہ السلام علیکہ اہل بیت نبوہ مادن اور رسالہ۔ دن میں 5 دفعہ ہو رہا، 10 دفعہ ہو رہا۔ جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں آ کے بیوی کو سلام کرتے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے بیوی کے دروازے پہ۔ ساری چیزیں مسلمان دیکھ رہا تھا، نہیں دیکھ رہا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا یہ کس کا دروازہ ہے، ان کو نہیں معلوم تھا یہ کس کا دروازہ ہے۔ پلیز غور سے سنو، یہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، 3 دن کے اندر جو صبح شام رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے، جو صبح شام رسول کو دیکھ رہے آ کے سلام کر رہے، ان لوگوں کا حال کیا ہوا؟ دروازہ جلایا گیا۔ میں مصائب پہ نہیں آیا ابھی، دروازہ جلایا گیا۔ ایک پروٹیسٹ نہیں تھا مدینے میں۔ میں کیا بول رہا آپ کو، کیا بول رہا آپ کو؟ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ ممبئی میں اعلان ہو جائے کہ یہ امام بارگاہ جلا دیا جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ گھروں میں بیٹھیں گے، گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، جلنے دو۔ آج کا شیعہ نہیں کرے گا ایسا۔ اتنا احساس تو ہے کہ کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا، پروٹیسٹ کرے گا۔ وہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول کی بیٹی کا دروازہ جل رہا اور سارے کے سارے خاموش تھے۔ یا امام علی کا جملہ یاد رکھو، امام علی نے اپنے خطبے میں کہا ان کا اسلام زبان تک تھا، دلوں تک نہیں آیا تھا۔ زبان تک اسلام۔ تو یہ تو ہے، ایسے شیعہ نہیں بنو، ایسے مسلمان نہیں بنو۔ پہلا پریفرنس جو ہے ہمارا ہونا وہ اہل بیت ہے، وہ مولا حسین ہے۔ اگر ویسے بننا ہے تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ یہ زندگی پہ بھروسہ مت کرو۔ کتنے سال رہو گے؟ 70-80 سال، 90 برس، 100 برس، اس کے بعد یو آر گوئنگ ٹو آنسر امام حسین۔ آپ کو آنسر کرنا ہے۔ میرا ایک ہی یا 2 محرم کی مجلس میں زینبیہ کے پلیٹ فارم امام بارگاہ سے بول رہا کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کر ذکر حسین کرو، اپنے مفاد کو ہٹا کر مولا حسین کا ذکر کرو۔ کسی چیز میں اپنا انٹرسٹ نہیں ہونا، پہلی چیز مولا حسین ہے تو پھر تم ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔
آباد رکھے، سلامت رکھے۔ تو یہ چیزوں کو یاد رکھو کہ ذکر حسین ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کا نام ذکر حسین۔ یہ مولا حسین کا ذکر ہے تو ہم آج جو طاقت ہے، جو عزت ہے، جو ہمارا مقام ہے، وہ صرف مولا حسین کے ذکر کی عزت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں موقع ملے، جیسے موقع ملے، ذکر حسین کرو، حسین کا ذکر کرتے رہو۔ جتنا ذکر کرو گے اتنا اپنے امام سے تم قریب ہو۔ تو اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے کام کرنا ہمیشہ، میں یوتھ کو بولوں اپنے انٹرسٹ کو ہٹا دینا، مقصد ایک ہی چیز رہنا کہ مولا حسین کو راضی کرو، امام حسین راضی ہو جائے۔ حسین کی طاقت بہت بڑی ہے، حسین کی قوت بہت بڑی ہے، یاد رکھو اتنی بڑی طاقت ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں۔ وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں۔ حسین کی طاقت اتنی بڑی، زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور عطا کرنے میں حق سے ہر امام عطا کرتا ہے، لیکن امام حسین کی عطا کچھ اور ہے، ایسی عطا ہے۔ طاقت حسین کا یہ حال ہے کہ صبح اور شام کربلا معلیٰ میں آپ دیکھو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو چیزیں حسین سے منسوب ہو گئی اس میں اللہ نے شفا رکھ دی، اس میں شفا رکھ دی۔ جو چیزیں مولا حسین سے منسوب ہیں، آپ کیا سمجھئے، یہ علم مبارک، یہ ذخانے، یہ تابوت، یہ گہوارہ، یہ جھولا، ہم یوں ہی چومتے ہیں جا کے؟ شفا ملتی ہے تو چومتے ہیں نا، عطا ہوتی ہے تو چومتے ہیں نا، میں کیا بولوں؟ تو یہ یاد رکھو، جو چیز امام حسین سے منسوب، میں تو یہاں تک بولتا کہ سبیلوں میں جو پانی ہے اس پانی کو حسین کا واسطہ دے کے مانگو تو ہر بیمار کو شفا ہو جائے۔ عقیدے یہ عقیدے کی بات، بولو گے کرو گے تو ملے گا، ڈم بن کے بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سبیلے، یہ پانی، یہ علم مبارک آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، غور سے سنو، آغا مرشی نجفی، بہت بڑا نام ان کا، نجف ہے اشرف میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آغا مرشی نجفی، آپ کو معلوم، مجلسوں میں آتے ہیں، گریا کرتے ہیں، مدرسے میں مجلس ہوتی ہے، اور روتے وقت ہم سب رومال لیتے ہیں، وہ بھی رومال لیتے تھے، جو آنسو رومال میں آتے تھے، وہ رومال جتنی رومالوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے سب گھر جا کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، اور اپنی وصیت میں لکھا تھا، اتنا بڑا عالم دین، وصیت میں لکھا تھا کہ جب مجھے دفن کرنا تو میری یہ ساری رومالیں میری لحد میں رکھ دینا۔ کیا سن رہے یار؟ کیوں؟ یہ میری بخشش کا سہارا، یہ نہیں کہ میری پاس اتنی عبادتیں ہیں وہ مجھے بچا دے۔ 100% حسینی وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، 100% عبادتیں بچائیں گی لیکن حسین کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، حسین کے ساتھ بچا لے گی۔ نماز لازم ہے، واجب ہے، واجب ہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا۔ بغیر نماز پڑھو گے تو تم حسینی بن ہی نہیں سکتے۔ اب بات بولو، ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ کیا بولا یار؟ ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے، کربلا کی کامیابی کا اعلان ہے۔ تو نماز ہے تو حسین ہے، حسین ہے تو نماز ہے۔ تو بس میرا وقت ہو گیا، یہ محدود وقت کی مجلس ہے،
اور یہ ایام جتنا موقع ملے تم کو، جہاں موقع ملے گریا کرو۔ یہ ماتم کے ایام ہے، یہ رونے کے ایام ہے، یہ آوزاری کے ایام ہے، یہ ہنسنے بولنے کے ایام نہیں، یہ گریا کے ایام ہے۔ اس لیے کہ 2 دن ہو گئے محرم کے، کتنی جلدی یہ عرصہ گزر جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حسین مہمان آئے، رخصت بھی ہو گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے قریب ہو جاؤ۔ ہم سے بی بی نے کچھ نہیں مانگا، یاد رکھو، کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہا کہ میرے بچے کے غم کے آنسو دے دو مجھے، اس حسین کے آنسو دو کہ جس کو فاطمہ نے چکیوں کو پیس کے پالا۔ عزیزو، ایک روایت پڑھتا ہوں محرم کی اس عزا خانے میں، اس لیے کہ یہ عزا خانہ میری مظلوم شہزادی سے منسوب ہے، جو بانی عزا ہے، بانی فرش عزا بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ لاکھوں سلام میری شہزادی کو، اور اللہ میری شہزادی کے روزوں کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو حفاظت فرما روزوں کی۔ دوستو، ہندوستان کا واقعہ ہے 150-200 سال پرانا، ادھر یو پی میں یہ واقعہ بہت پڑھا جاتا کہ محرم کا ایک بستی تھی شیعہ، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، شیعہ بستی تھی، قریہ تھا، 200 سال پہلے، لائٹ ہے نہ پانی، غریب غربت کا زمانہ، ایک گاؤں میں پوری شیعہ بستی تھی، وہاں پہ ایک بیوہ رہتی تھی، ویڈو، اور اس کی ایک لڑکی تھی اور وہ بیوہ غربت کے عالم میں زندگی گزارتی۔ طاعون کی بیماری پھیلی۔ طاعون کی بیماری اس زمانے میں بہت ہوتی تھی، جس کو انگلش میں پلیگ بولتے۔ اب یہ بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری چوہا، ریٹ سے ہوتی ہے، وہ مرتا تھا، پوری بیماری پھیل جاتی تھی، وبا پھیلتی تھی۔ تو طاعون کی بیماری پھیلی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ گاؤں کے کئی لوگ مر گئے، اس میں اس کی جوان بیٹی کا انتقال۔ اور یہ جو خاتون تھی یہ بوڑھی ہو گئی تھی، پلیز غور سے سنو، بوڑھی ہو گئی تھی، اولڈ ہو گئی تھی، اور آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی، نابینا ٹائپ ہو گئی تھی۔ بیٹی تھی جو سہارا دیتی تھی۔ ہر سال ان کے گھر میں پہلی محرم کو چاند دیکھ کر عزا خانہ اسٹارٹ ہوتا، ہر گھر میں ہوتا ہے، بامبے میں بھی ہوتا ہے، عزا خانہ اسٹارٹ ہوتا تھا، اور عورتیں آتی، مجلس ہوتی۔ یہ تو بوڑھی ہے، یہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، اس کی جو لڑکی تھی وہ پورا عزا خانہ اسٹارٹ کرتی، فرش کا انتظام کرتی، تبرک کا اہتمام کرتی۔ بیٹی کا انتقال، اور محرم سر کے اوپر، سر پہ محرم تھا۔ بس میں مجلس ختم کر رہا، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ دوستو، بیٹی کی میت رکھی ہوئی ہے، ضعیف ماں، کوئی سہارا نہیں، میت پہ بیٹھ کے بیٹی کا ماتم نہیں کر رہی۔ اب یہ کہہ رہی کہ حسین اب تمہاری عزاداری کون کرے گا؟ مولا حسین اب مجلسوں کا اہتمام کون کرے گا؟ فرش کا انتظام کون کرے گا؟ مولا میری ایک بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی۔ عزیزوں، تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ ایک منزل ایسی آئی، دن گزرے، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ حسین آ گئے۔ فلک پہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ہر گھر میں خوشیاں ہو رہی کہ اب حسین آ جائیں گے، ہم عزا خانہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پورے شہر میں آواز گونج رہی کہ محرم آ گیا، محرم آ گیا۔ اب یہ نابینا تڑپ کے روئی جا رہی، اور روتے روتے گھر میں 2 کمروں کا گھر ہے، اس حجرے کے پاس گئی کہ جس حجرے میں ہر سال علم اسٹارٹ ہوتے تھے، جا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی حسین کیا اس سال مہمان نہیں آؤ گے؟ ہر سال تم میرے پاس مہمان آتے تھے، آج کوئی نہیں ہے میرا، مولا کیا آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ یہ کہتی ہے میں تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہی تھی
کسی نے دخل باب کیا، اس نے پوچھا کون؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن خیام کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے کہ ہم اندر آئیں؟ عزیزو اس نے اجازت ہی دے گا۔ ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ملبوس ہے، وہ بی بی نے آ کے کہا کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت نے، نابینا نے کہا بی بی تم ضرور رہو، میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال محرم میں فرش کا اہتمام کرتی تھی، مجلسوں کا انتظام کرتی تھی، اگر اس سال تم کرو گی تو ضرور رہیے۔ تو آنے والی نے کہا یہ تو میرا کام ہے، میں ضرور کروں گی۔ یہ نابینا کہتی ہے کہ اس سال بھی فرش کا انتظام ہوا، لیکن مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ جب ذاکرہ مجلس شروع کرتی، وہ بی بی بیچ میں بیٹھ جاتی اور ہائے حسین کہتی، ایسے محسوس ہوتا جیسے زمین اور آسمان گریا کر رہے۔ بس کہتی ہے کہ 12 محرم کو وہ آنے والی نے کہا کہ بی بی اب ہم کو اجازت دو۔ عزیزو اس نابینا نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، پھر گئی اس حجرے میں جہاں روز نیاز بانٹی جاتی تھی۔ روز اس نے نیاز کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے کپڑے میں رکھ کے لا کے اس خاتون کو دیتے ہوئے کہا بی بی میں بہت غریب ہوں، بی بی میرے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، یہ جو تم نے خدمت کی ہے اس کی اجرت میں نہیں دے سکتی۔ روز جو نیاز حسین بٹ رہی تھی اس میں سے میں نے جمع کیا تھا آپ کے لیے، اس کو قبول کر لو، بس یہ کہنا تھا۔ آنے والی نے حجرے کی طرف دیکھ کر کہا اے حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ عزیزو اس نابینا نے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ یہ کیسے برداشت کرے کہ تم میرے بچے کی مجلس کرنا چاہے اور کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ الہی سیدی و مولایا